ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن میں تمہاری لیے اکیلا نہیں رہ سکتا، میں تم کو چھوڑ کر اکیلا نہیں رہ سکتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن کر بھی کیا سکتے تھے، ماں کی محبت ہے۔ ایسا ہی بہت ہی غمگین میں جب گھر سے نکلے نا، اور گھر سے نکلے اور جا کر کے دریا کے پاس ٹہلنے لگے، اور دریا کے پاس ٹہل رہے تھے، اس وقت ایک بہت ہی خوبصورت نورانی چہرہ والا ایک شخص نظر آیا، جو اللہ کے بہت بڑا ولی ہیں، جن کا نام حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ وہ دریا کے کنارے آ رہے ہیں، اور جیسے دیکھتے ہیں تو حضرت مخدوم ماہمی کو دیکھتے اور دیکھتے ہی فوراً روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا تم بہت پریشان نظر آ رہے ہو، کیا بات ہے ذرا بتا تو صحیح۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آپ جائیے، میری دقت میری پریشانی میرا گھر سے ہے، مجھے چھوڑ دیا جائے، میری جو بھی پریشانی ہے وہ میرے ہاتھ پر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ پھر کہتے ہیں بیٹا اگر کوئی پریشانی ہو بتاؤ، اگر ہو سکے تو میں اس کا حل نکال دوں۔ لیکن یہ جب کئی بار پوچھتے ہیں نا لیکن نہیں بتاتے، جب کئی بار پوچھے تب انہوں نے کہا میری پریشانی یہ ہے کہ میں علم دین سیکھنا چاہتا ہوں، لیکن میری ماں ہے جو بوڑھی ماں ہے، میں اس کو اکیلا چھوڑ کر کے کہیں جا بھی نہیں سکتا ہوں، میری ماں بوڑھی ہے، میں اس کو اکیلا چھوڑ کر کے کیسے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سنے نا تو انہوں نے کہا سنو، اگر تم علم دین سیکھنا چاہتے ہو تو بالکل میں تمہیں علم دین سکھا دوں گا، بس یہ ہے کہ تم روز یہی دریا کے کنارے آ جایا کرنا اور میں تمہیں علم دین سکھایا کروں گا، اور علم دین سیکھنا اور پھر چلے جانا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جس دن اگر کسی سے بتا دو گے کہ میں تجھے علم دین سکھاتا ہوں تو اس دن سے میں تم کو علم دین نہیں سکھاؤں گا، اس دن سے تم کو علم دین نہیں سکھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ جب کئی دن گزر گیا نا تو ماں دیکھتی ہے تو ایک دن پوچھ پڑتی ہے بیٹا تم فلاں وقت میں غائب ہوتے ہو، پتہ نہیں چلتا ہے، میرے بیٹے فلاں وقت میں کہاں جاتے ہو، ذرا بتا تو صحیح۔ جب کہ سنے نا تو سننے کے بعد اب ان کے جو ہے پیشانی پر پسینہ چپکنے لگا اور پسینہ ٹپکنے لگا، اور دیکھیں کہ یہ پسینہ سے تروبر ہو گئے تو اللہ اکبر بات پوچھ پڑتی ہے میرے بیٹے تم اپنی زندگی کی ہر باتیں مجھ سے شیئر کیا کرتے تھے، زندگی کی ہر بات مجھ سے بتایا کرتے تھے، لیکن ایسی کون سی بات ہو گئی ہے تم مجھ سے چھپا رہے ہو، اپنی ماں سے چھپا رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا وہ حضرت مخدوم ماہمی اپنے ماں سے کہتے ہیں میری ماں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں تجھ سے چھپاؤں اپنی بات، اے میری ماں میں تم سے اپنی بات کو کبھی نہیں چھپا سکتی، کبھی نہیں چھپا سکتا ہو۔ اللہ پر حضرت مخدوم ماہمی ہے وہ اپنے بات حضرت مخدوم ماہمی جب نیند سے بیدار ہوئے نا انہوں نے سوچا اب تو پڑھانے والا تو میرے قریب آئے گا نہیں، چونکہ انہوں نے کہا تھا اگر تم کسی سے بتا دو گے تو میں پڑھاؤں گا نہیں، علم دین نہیں سکھاؤں گا۔ لیکن اللہ اکبر پھر وہ چلے اور اداس ہو کر کے بے چین ہو کر جب وہاں پہنچے نا تو دیکھتے کیا ہے کہ ہر روز کا ماحول یہ تھا کہ یہ پہلے جاتے تھے اور حضرت مخدوم پہلے آیا کرتے تھے، لیکن اس دن کا عالم یہ تھا کہ یہ جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام پہلے سے آئے ہوئے ہیں، اور دیکھتے ہیں تو دوڑ کے جاتے ہیں، گلے ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں حضور آپ کیا جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کیا جھوٹ بھی بولتے ہیں، اس لیے کہ آپ نے کہا تھا کہ جو اگر کسی سے بتا دو گے تو میں تم کو علم دین نہیں سکھاؤں گا، لیکن میں نے تو اپنے ماں سے بتایا ہے، میں نے تو اپنے ماں سے یہ باتیں ساری کی ساری باتیں بتا چکا ہوں، لیکن آپ کیا جھوٹ بول رہے ہیں، کیا آپ جھوٹے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بالکل میں بات پر بالکل باقرار کھڑا ہوں، لیکن سنو تو صحیح کیا تمہارے سونے کے بعد تمہاری ماں چلی گئی تھی سونے؟ انہوں نے کہا نہیں جب میں سونے گیا نا تو میری ماں سوئی نہیں تھی بلکہ مصلی کو بچھا کر کے میرے حق میں دعا کر رہی تھی۔ یہ سننا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں سنو جب تمہاری ماں تمہارے لیے دعا کر رہی تھی تو سنو تمہاری ماں کی دعائیں رب تعالیٰ قبول کر لیا ہے، اور آج کے بعد تمہیں ہر روز آنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آج سینے سے سینے ملا کر کے جو علم دین میرے پاس ہے وہ علم دین تمہارے سینوں میں مسلمانوں اگر ہمارے گھر میں ماں موجود ہے نا، ماں موجود ہے تو ہمیں کہیں اور دعا کی ضرورت نہیں، کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اگر گھر میں ماں موجود ہے نا
تو ماں کے قدموں کو پکڑ لو، ماں کے آنچل کو پکڑ لو اور رو رو کر کے کہہ دو میری ماں میری برکت کے لیے دعا کر دو۔ اللہ اکبر۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے تہہ دل سے دعا کرتی ہے تو ماں کی ہاتھ نیچے بعد میں گرتی ہے، رب کی رحمت اس کے گھروں میں پہلے آتی ہے، رب کی رحمت اس کے گھروں میں پہلے آتی ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ تمامی حضرات اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں، اپنے بچوں کو قرآن والا بنائیں، اپنے بچوں کو ایمان والا بنائیں، ورنہ دیکھنے کو یہ ملتا ہے یار کوئی بھی فنکشن ہو رہا ہے نا، بس ساؤنڈ لگ جائے، تھوڑی سی جو ہے میوزک کیا بچ جائے، اللہ اکبر، اس کا کمر، اس کا پوری شریر ڈگمگ ڈگمگ کرنا شروع ہو رہا، اور آج تو حد ہی ہو جاتا، حد ہی ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا یہ مسلم گھرانے سے ہے کہ اس گھرانے سے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اے مسلمانوں، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کے گھروں میں قرآن رکھے اس پر دھوپ